انرجی کے جو اپروو کیے گئے ہیں وہ پروجیکٹ ہیں ہائیڈل الیکٹریسٹی کے. اس کے اندر کوہالا شامل ہے, آزاد پتن شامل ہے, اور یہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے صرف یہ دو پروجیکٹ جو میں نے آپ کو بتائے. اسی کے ساتھ ساتھ سی پیک کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ جو ہے ML1 جو کئی بلین ڈالر کا منصوبہ ہے, اور کسی بھی ابھی تک جتنے بھی سی پیک کے منصوبے ہیں سب سے بڑا منصوبہ ہے. وہ بالکل فائنل سٹیجز کے اندر ہے. اس کی فائنینسنگ کی ابھی پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی, بہت کلوز آ گئے ہیں ہم اس کے, اور انشاءاللہ تعالی اگلی JCC کے اندر جو جوائنٹ کمیٹی ہوتی ہے, جو ایپیکس باڈی ہے جو سی پیک کو ڈیل کرتی ہے, اس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ فائنل بھی ہو جائے گا. سو وہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن شاید جو سب سے اس کا جو اہم حصہ ہے سی پیک کا, یہ تو انفراسٹرکچر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فیسیلیٹیٹیو انویسٹمنٹ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار کیسے بڑھے گا, صنعت کیسے لگے گی, زراعت میں کیسے ترقی آئے گی, نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا. اب وہ والا کام شروع ہو رہا ہے. رشا کئی کی جو اسپیشل اکنامک زون ہے SEZ ہے سی پیک کے انڈر, اس کی پہلی جو انڈسٹری ہے وہاں پر لگنی شروع ہو گئی. یہ پہلی چائنیز انویسٹمنٹ ہے سی پیک کے تحت, انڈسٹریل انویسٹمنٹ جو پاکستان کے اندر آ رہی ہے. کل ان کا یہاں پر شپ بھی لگنے والا ہے, پہلی ان کی مشینری آ گئی ہے. رشکئی چل رہا ہے, فیصل آباد اکنامک زون جو ہے اس کا افتتاح ہو چکا ہے. زراعت کے اندر منصوبے جو ہیں وہ فائنلائز ہو رہے ہیں اس JCC کے اندر, جس کے ابھی بالکل فائنلائز ہو رہے ہیں. اگلے چند میرے خیال میں 1-2 ہفتے کے اندر وہ فائنلائز ہو جائے گا پروگرام ہمارا JCC کا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف سی پیک چل رہا ہے بلکہ اس میں وسعت آ رہی ہے, اور اب وہ زیادہ اہم فیز شروع ہو رہا ہے سی پیک کا اس کے بنسبت جو دوسرا ہے جو پہلے فیز تھا. اور آخری بات اس کے اندر میں یہ کروں گا, جو سب سے بڑا ایک جس کے اوپر بہت بڑا سوال بھی اٹھا تھا, ویسٹرن الائنمنٹ جس کو کہتے ہیں, جو مغربی راستہ تھا, جس کو اگر آپ کو یاد ہو تو بہت کنٹروورسی تھی, اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت اس بات کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا. وہ ویسٹرن الائنمنٹ پہ تو کام اصل میں ہوا ہی اس حکومت کے آنے کے بعد ہے. وہ تو پچھلی حکومت کے اندر اس کے اندر سے مشکل سے کوئی کام ہوا تھا. کراچی کے جو 1100 ارب روپے پیکج کا اناؤنس ہوا تھا, تو کراچی والے جو بہت سارے منصوبے کیے تھے وہ روک گیا تھا, اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ باقی گرین لائن کی جو بات ہوئی بس کی, وہ سروس کے لیے کراچی والے ابھی تک انتظار کر رہے ہیں, اور جو 1100 ارب کے میجر پیکج ہے اس کو وفاقی حکومت کتنے پیسے اگلے 3 سال میں بنانی چاہیے؟ دیکھیے اس میں 1100 ارب میں سے کچھ 630 ارب کے قریب جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری تھی. 5 بڑے منصوبے ہیں اس کے اندر. گرین لائن جس کا آپ نے ذکر کیا, گرین لائن انشاءاللہ تعالی جو پوری ہماری کوشش ہے کہ اگست کے مہینے میں گرین لائن شروع ہو جائے. کراچی میں پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے گراؤنڈ پہ آ جائے گا, اور کراچی والے اس پہ سفر شروع کر دیں گے. دوسرا منصوبہ جو ہے جو سب سے جس کی وجہ سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی تھی, وہ جو برساتی نالوں کا مسئلہ ہے. تو محمود آباد, گجر اور اورنگی 3 نالے جو ہیں, بڑے نالے جو ہیں, ان کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی. محمود آباد کے اندر کمپنسیشن دے کے وہ گھر جو ہیں جو انکروچمنٹ ہوئی ہوئی تھی وہ بھی ہٹائے جا چکے ہیں, ان کو معاوضہ بھی دیا جا چکا ہے, اور فزیکل وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے. اسی طریقے سے گجر اور اورنگی کے اندر کام شروع ہو رہا ہے. اس میں بیچ میں کچھ کورٹ کا ایک سوال آیا ہے, اس کو ہم ڈیل کر لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہی آبجیکٹو ہے اس کا کہ وہ بھی جولائی اگست تک جو ہے یہ کام مکمل کر دیا جائے. تو 2 تو یہ منصوبے ہو گئے. اگلے 2 منصوبے جو ہیں وہ ریلویز کی ذمہ داری ہے. ایک کراچی فریٹ کوریڈور ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2 مسائل ہمیں ہو رہے ہیں. ایک تو پورٹ کے اوپر بیک لاگ کریٹ ہو جاتا ہے, ڈیمریجز دینے پڑتے ہیں ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں, جو امپورٹس کرتے ہیں, تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے. اور دوسرا شہر کے اندر سے ایک بہت بڑی جو فریٹ کی ٹریفک جاتی ہے, کنٹینرز جاتے ہیں. ان دونوں پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پیرالل لائن ڈالی جا رہی ہے. کراچی پورٹ سے وہ پپری تک جائے گی. اس کے اوپر کنسلٹنٹ اوارڈ ہو گیا تھا, ڈیزائن کا کام شروع ہو چکا ہے, اور اس وقت انیشل سافٹ مارکیٹنگ کا کام جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی اسی سال کے اندر اس منصوبے کے اوپر بڈنگ بھی ہو جائے گی. بلکہ میں تو کراچی کے بزنس مین سے بولوں گا, خاص طور پہ دنیا کے بزنس مین سبھی کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور پہ کراچی کے بزنس مین سے کہوں گا کہ اس کے اندر ضرور شرکت کریں, کیونکہ یہ BOT کی بنیاد کے اوپر کیا جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا اس کو ریلویز نہیں. اور دوسرا منصوبہ جو ہے وہ تو خیر ہم جو کراچی میں رہتے رہے ہیں وہ پچھلے 30 سال سے اس کی بات سنتے رہے ہیں. کراچی سرکولر ریلوے کبھی زیادہ کام ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے. وہ منصوبہ جو ہے اس کا بھی کنسلٹنٹ اوارڈ ہو گیا ہے, ڈیزائن بن گیا ہے,
اور تیزی سے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر اس کے اوپر بھی بڈنگ ہوگی اور فائنلی یہ 30 سال سے جس منصوبے کی ہم باتیں سنتے تھے وہ اس سال جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. یہ بھی BOT میں کرنا ہے, یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن سے کرنا ہے. آخری منصوبہ جیسے آپ نے کہا K4 تھا, K4 کے اوپر جو ہے وہ ایکسچینج جو ہو چکا ہے سندھ حکومت کے پاس تھا, صحیح آپ کہہ رہے ہیں وہ رک چکا تھا, پروجیکٹ 2-3 سال سے رکا ہوا تھا. وابڈا کے پاس اب وہ ذمہ داری دی گئی ہے, وابڈا اس کی ری انجینئرنگ کے کام اس وقت کر رہا ہے اور اس منصوبے کے اوپر امید ہے کہ سیکنڈ ہاف آف دا ایئر کے اندر کام ہو جائے گا, کیونکہ یہ سارے جو وفاق نے لیے تھے سوائے برساتی نالوں کے, باقی جو پروجیکٹ ہے وہ بڑے نوعیت کے پروجیکٹ ہے. تو ظاہر ہے اس میں پہلے ڈیزائن کا کام ہوتا ہے, پھر بڈنگ ہوتی ہے, اوارڈ ہوتا ہے. تو شروع کے اندر آپ کو فزیکل کام نظر نہیں آتا, لیکن انشاءاللہ اس سال کے آخر تک آپ کو یہ تمام منصوبے جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. سر, آپ کی گورنمنٹ ریٹ کے بارے میں بات کرتی ہے, ایکسپورٹ کے بارے میں بات کرتی ہے, لیکن پرائسز جو ہیں وہ ہر روز نئے ہوتے ہیں. آپ کے کاٹن یارن کا مسئلہ ہے, ویٹ کا مسئلہ رہا, پھر شوگر کا مسئلہ آ گیا, انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. تو پلاننگ کہاں ہے گورنمنٹ کی, کیا پلاننگ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ابھی ایک ڈیسیجن آیا انڈیا کے امپورٹ کا, وہ بھی آپ نے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا. تو آپ کے پاس پالیسی کیا ہے, کس طرح سے لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی, جو انڈسٹریز کی ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوں گی, جو آپ ٹارگیٹ سیٹ کر رہے ہیں وہ کیسے اچیو کریں گے جو آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہوگی؟ اچھا چلے پلاننگ کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ہم صرف باتیں کرتے ہیں, یہ کچھ ہوتا بھی ہے. پچھلے شاید 10 یا 11 سال کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ 6 مہینے لگاتار $2 ارب ماہانہ سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. یہ باتیں نہیں ہیں, یہ ڈالر ہیں جو ملک کے اندر آئے ہیں, سرکار نے نہیں کمائے, پاکستان کے بزنس مین نے کمائے, پاکستان کے ایکسپورٹر نے کمائے ہیں. تو وہ تو ایک ایسی انڈسٹری, ایک پاکستان کی میں کہوں گا کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ ایکسپورٹ نہیں چلا سکیں گے تو آپ ملک کو آگے لے کر نہیں چل سکتے. ایشیا کے اندر تمام وہ ممالک جنہوں نے تیزی سے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ کیا ہے, اور یہ ایسی چیز تھی جہاں 5 سال بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو اس سے ایکسپورٹس کم تھی جو اس سے 5 سال پہلے تھی. یہاں پہ آپ کو بڑھتی ہوئی سامنے آلریڈی نظر آ رہی ہیں. تو یہ اب قیاس آرائی نہیں ہے, یہ تو ہو چکا ہے. جو آپ نے اس کے علاوہ پلاننگ کی بات کی فیسیلیٹیشن کے لیے, کراچی کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں, بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے. بجلی کے مسئلے کے اوپر پچھلی گرمیوں کے اندر میں نے آ کے کراچی کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم اگلی گرمیوں سے پہلے کم سے کم جو ہے 900 میگا واٹ اضافی بجلی سپلائی کریں گے کراچی کو, جس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ یہیں پہ کہ الیکٹرک کا نیا پروجیکٹ لگنا تھا اور کچھ جو ہے باقی پاکستان سے کنیکٹ کر کے ہم نے NTDC کے سسٹم سے بجلی سپلائی کرنی تھی. تو آپ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ 900 نہیں 1000 میگا واٹ سے زیادہ سسٹم کے اندر ہوں گے. 450 میگا واٹ کا یونٹ کے الیکٹرک کا آن سٹریم آ رہا ہے, انشاءاللہ مئی کے مہینے میں آ جائے گا, اور 600 میگا واٹ سے زیادہ ہم NTDC کے اندر سے کیپیسٹی کریٹ کر رہے ہیں آنے کے لیے. تو یہ میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو یا ہو گئی ہیں یا اگلے مہینے کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گی. فیوچر کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. پھر کراچی کی نسبت سے 2100 میگا واٹ کا 3 سال کے اندر ہم بجلی کی سپلائی کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں. 2750 سے زیادہ سسٹین نہیں ہو رہا تھا پچھلے سال, وہاں سے ہم اس کو تقریباً 5000 پہ لے جانے والے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو اسی طریقے سے آپ انڈسٹری بڑی صنعتوں کو دیکھیں, اس وقت بڑی صنعتوں کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے ہمارا پچھلے سال کی نسبت وہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہو رہی ہے. کسی مہینے میں 12% زیادہ, کسی مہینے میں 13% زیادہ, حالانکہ بڑی صنعتوں کے اضافہ سلو ہوا تھا. سیمنٹ کے ریکارڈ ڈسپیچ ہو رہے ہیں, اپنی گاڑیوں کی ریکارڈ پروڈکشن ہو رہی ہے. بجلی کے لیے ہم نے انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے جو انڈسٹریل سپورٹ پیکج کا اعلان کیا تھا, جس میں ساری انڈسٹری کو, جو بڑی انڈسٹری ہے اس کو ₹12.96 یونٹ, اور جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو ₹8 یونٹ بجلی دی گئی تھی. اس کی وجہ سے الحمدللہ آپ کو مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ پچھلے ماہ کے اندر جو کنزمپشن ہوئی ہے, بجلی کی کھپت ہوئی ہے, وہ 15% زیادہ تھی بنسبت اسی مہینے کے پچھلے سال کے. سو وہ ظاہر ہے انڈسٹری چل رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. ایکسپورٹ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ابھی اور بہت بہتری کی گنجائش ہے, اور اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں, کیونکہ وہ سب بہتری جو کرنی ہے اس کے لیے حکومت صرف ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر سکتی ہے. سینٹر فارورڈ تو یہ لوگ ہیں, یہ مجھے کہہ رہے تھے سینٹر فارورڈ, اصل سینٹر فارورڈ تو یہ لوگ, پاکستان کی معیشت کے سینٹر فارورڈ تو یہاں بیٹھے ہیں اس ٹیبل کے پاس. مہنگائی بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. میں کاٹنی ایڈ شوگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر بڑا واضح فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیں, جو ہمارا مسئلہ ہے یہ ٹریڈ کا انڈیا کے ساتھ, وہ معیشت کی بنیاد پہ نہیں ہوا تھا, وہ ایک اصولی فیصلہ تھا جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا
وہ عالمی جو قوانین ہیں اس کی بھی خلاف ورزی تھی، اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم چل رہا تھا اس کو ایک نئے لیول پر لے کر چلے گئے. پورے ایک انہوں نے علاقے کو ایک جیل کے اندر کنورٹ کر کے رکھ دیا. اتنا بڑا ظلم اگر آپ کے پاس ہو رہا ہو تو آپ اسے صرف نظر نہیں کر سکتے. اس لیے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ہدایات اپنی معیشت کی ٹیم کو یہ دی ہیں کہ آپ آلٹرنیٹ لے کے آئیں. ہم نے مدد بھی کرنی ہے، ہم نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ بھی کرنا ہے، لیکن اس راستے سے نہیں کرنا. مجھے آلٹرنیٹ بتائیں کیا فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ میں ضرور کروں گا. تو سر مہنگائی کے حوالے سے بتائیے گا، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس پر آپ نے اپنا وفاقی وزیر خزانہ بھی طے کیا ہے اور جنہوں نے آپ کو ریپلیس کیا تھا، مگر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو کپتان ہے ان کی ٹیم جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو پا رہی ہے. آپ ایک لاتے ہیں، آپ شوکت کریم صاحب کو لے کر آئے. شوکت کریم صاحب بالکل آپ کی جو پالیسی ہے روپی کے حوالے سے، ڈالر کے حوالے سے، اس سے ایڈورس بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روپی کو اور ڈالر کو ہمیں ایک جگہ پہ 2-2.5 سال کے لیے مستحکم رکھنا چاہیے، جس سے معیشت میں زیادہ بہتری آئے گی. اور خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ڈالر کی وجہ سے بڑھی ہے. تو آپ کی جو پریویس پالیسیز تھی اس پہ شدید قسم کے جو ہے اعتراضات آ رہے ہیں کہ جو ڈی ویلیویشن کی ہے اس سے ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں، اس سے جو ہے مہنگائی ملک میں بہت زیادہ ہوئی ہے. مرغی جو ہے 500 روپے کلو ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو تیل ہے وہ بھی اپنی ریکارڈ کے طور پر خوردنی تیل بھی پہنچ گیا. اگر آپ کہیں تو لسٹ اور گو آن. تو مہنگائی جو ہے سب سے بڑا کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے عوام سب سے زیادہ پریشان ہے. جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسی لیے وزیر اعظم شاید اب صدر ٹائم جو لگاتے ہیں وہ لگاتے ہی مہنگائی کے ڈیل کرنے کے لیے ہیں. آپ نے ابھی ناصر مقبول صاحب سے سنا، یہ حکومت کے نمائندے نہیں ہیں یہ، اور انہوں نے جہاں ان کے خیال میں حکومت کی کارکردگی بہتر ہو سکتی تھی، جہاں وہ تنقید بنتی ہے، انہوں نے تنقید بھی کی. لیکن ساتھ انہوں نے ایک یہ حقیقت یہ بھی بتائی کہ عالمی منڈی کے اندر جو کموڈیٹیز ہیں، اجناس جو ہیں، ان کی قیمت بڑی تیزی سے بڑھی ہے، اور ایک وجہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہی بنی ہے. اب آپ آ جائیں ڈی ویلیویشن کے اوپر. دیکھیں، ڈی ویلیویشن جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں شروع کی تھی. میں بار بار یاد دلاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ لوگ نہیں سننا چاہتے. بہت میرے جرنلسٹ دوست ہیں کئی جو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کیوں ان کی بات کرتے ہیں. سر ہم تو ساری جب تک ہیں ہم کرتے رہیں گے، یاد دلاتے رہیں گے. یہ جو تنقید کر رہے ہیں، اسحاق ڈار کی پالیسی روپے کو منجمد رکھنے کی اسد عمر نے نہیں بدلی تھی، حفیظ شیخ نے نہیں بدلی تھی، مفتاح اسماعیل نے اور شاید خاقان عباسی نے بدلی تھی. روپیہ دسمبر 2017 میں 105 کا تھا، جس وقت تک الیکشن ہوا تو روپیہ 127 ہو چکا تھا. 22 روپے کی قیمت کے اندر کمی آ چکی تھی، قدر کے اندر صرف 7 ماہ کے اندر. اس وقت 127 کا تھا، آج 152 کا ہے. یعنی تحریک انصاف کی حکومت میں 2.5 سال کے اندر روپے کی قدر کے اندر کمی 25 روپے ہوئی ہے. 2.5 سال میں 25 روپے ہوئی ہے، اور صرف 7 ماہ کے اندر 22 روپے کمی ہوئی تھی مسلم لیگ نور کی تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے. وہ آپ روپے کی قدر مستحکم ایسے نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ڈالر پھینک کے مستحکم کریں. آپ بنیادی بہتری کرتے ہیں معیشت کے اندر. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک بھی ڈالر خرچ کیے بغیر سینٹرل بینک کے ریزرو کا، ایک بھی ڈالر، وہاں اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کیے اس کے مستحکم کرنے کے لیے، یہاں ایک بھی ڈالر خرچ کرے بغیر پچھلے تقریباً 1 سال کوئی 8-9 مہینے کے اندر روپیہ 168 روپے ڈالر سے 152 روپے ڈالر پہ آ چکا ہے. 16 روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے بغیر کسی اسٹیٹ بینک کے ڈالر ضائع کیے ہوئے. یہ ہوتی ہے بنیادی تبدیلی. صاحب یہ بتا دیں، مہنگائی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، فیڈریشن چیمبر کے صدر نے آپ کے باروں میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ اختیار کو بند کر دینا چاہیے. کیا ان کا مطالبہ ٹھیک ہے؟ دوسرا، آپ وزیر اعظم صاحب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے ابھی تک NCOC کے جو فیصلے آپ بھی اس کو لیڈ کرتے ہیں، اس میں مارکیٹوں کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیونکہ آج کراچی میں پھر ایک میچ شروع ہو گیا ہے کہ مارکیٹیں بند کرانے شروع کر دی گئی ہیں 2 روز کے لیے. ابھی یہ سچویشن چل رہی ہے کراچی میں. کیا SOP کے تحت کراچی میں مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب مارکیٹ بند ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر لاسز شروع ہو جاتے ہیں. پہلے اس کا جواب دینے میں دوسرا سوال. اچھا، اس سے پہلے آپ نے ایک اور چیز پوچھی تھی، اس سے پہلے FDR والا FDR کا اس کا جواب جو ہے وہ ہم عادت سے لیں گے. لیکن چلے میں آپ کو وہ بول دیتا ہوں جو میں آن کیمرہ آن ایئر بول چکا ہوں، اور اس وقت بولا تھا جب میں اپوزیشن میں نہیں تھا، جب میں وزیر خزانہ پاکستان کا تھا.
اور میں نے یہ سوال اور میں نے کہا یہ تھا, مجھے یاد ہے وہ ایونٹ بھی کون سا تھا جس کے اندر ہم نے 100 سب سے بڑے ٹیکس پیئرز کو ایوارڈ دیے تھے, تو وزیر اعظم اس کو چیف گیسٹ تھے اس کے اندر, تو ان کے سامنے میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا ایف بی آر مجھ سے اتنے سوال پوچھتی ہے یا پاکستان کے کسی ٹیکس پیئر سے اتنے سوال پوچھتی ہے جو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلے بھی نہیں پوچھتے, ان سوالوں کا کرتے کیا ہے. تو کیا ایف بی آر کی کارکردگی کے اندر بہتری کی گنجائش ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا علاج کیا ہے, بند کرنا ہے یا کچھ اور, وہ میں حماد اظہر صاحب اس کا جواب دے دیں گے. جہاں تک آپ اس کی ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ آپ نے مارکیٹ کی بات کی, دیکھیں ہم نے جو سب سے پہلی معیشت کی ایکٹیویٹی جس کو کھولا تھا سب سے پہلے جس وقت شروع میں بندش ہوئی, وہ ایکسپورٹ انڈسٹری تھی. کیونکہ جب تک آپ ڈالر نہیں کمائیں گے یا وہ انڈسٹری اس کے بعد ہم نے فوراً کھولی جو سبسٹیٹیوشن کرتی ہے, یعنی امپورٹ کی سبسٹیٹیوشن کرتی ہے, تو اس انڈسٹری کو تو بالکل بھی ہم بند نہیں کرنا چاہتے. لیکن جس تیزی سے اس وبا کا پھیلاؤ ہوا ہے اس میں اگر ہم بروقت اقدامات نہ کریں تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ یہ سیکٹر جو سب سے زیادہ معیشت کے لیے اہم ہے وہ بھی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. میں اسی کے ساتھ وہ دوسری جو کامنٹ کیا تھا میں اس پہ بھی ریسٹورینٹس کے اوپر بھی کامنٹ کر لیتا ہوں. ہم اس وقت کل جو ہمارے کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس تھے, یعنی وہ لوگ جو آکسیجن پہ ہیں یا وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں پاکستان کے ہسپتالوں میں کووڈ کے, وہ 3400 سے زیادہ پہنچ چکے ہیں. یعنی ہم جو جون کی پہلی پیک تھی ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور ابھی اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمیں بروقت اقدامات کرنے کی کچھ ضرورت ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ پوری معیشت ہمیں بند کرنے کی ضرورت پڑے. 2 دن ہفتے کے اندر مارکیٹس بند کرنے کا بالکل فیصلہ ہوا تھا. ٹیکنیکلی کراچی اس پازیٹیوٹی سے نیچے ہے, لیکن میرے خیال میں اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں سندھ گورنمنٹ کے اس فیصلے کو سپورٹ کروں گا. بروقت فیصلہ کر لیں تاکہ زیادہ تکلیف سے بچ جائے. دیکھیں ریسٹورینٹ کا اب ہم نے کیا مختلف جو باقی دنیا سے تھا, کیوں ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی تعریف کی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی تعریف کی, بل گیٹس نے پاکستان کی تعریف کی, لیری سمرز اکنامک ایڈوائزر اپنے کلنٹن کے, انہوں نے ہماری تعریف کی. کیوں کر رہے تھے تعریف؟ ہم نے کیا یہ کہ وہ چیز جس سے کم معیشت کے اوپر اثر ہو, کم سے کم روزگار پہ اثر ہو اور زیادہ سے زیادہ وبا کے پھیلاؤ پہ اثر ہو, ہم نے ٹارگیٹڈ ایکشنز لیے. اس لیے کچھ قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے. بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ کھلا رہے اور وبا رک جائے, اور وبا اگر زیادہ پھیل گئی تو پھر سب بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جو ہم نے رسک دیکھا, جن انڈسٹری سے اور جس ایکٹیویٹی سے سب سے زیادہ رسک آ رہا تھا, فرق اسی مال کے اندر شاپنگ کرنے اور ریسٹورینٹ کا فرق یہ ہے کہ شاپنگ آپ ماسک پہن کر سکتے ہیں, اور یہ اب ساری ریسرچ آ چکی ہے دنیا کی. اگر آپ ماسک پہن لیں, جو مجھے لگ رہا ہے کچھ اس کمرے میں لوگوں نے نہیں پہنا ہوا, خوشی ہے کہ زیادہ تر نے پہنا ہوا ہے, تو تقریباً 90% تک پھیلاؤ کے اندر کمی آ سکتی ہے. لیکن آپ کھانا ماسک پہن کر نہیں کھا سکتے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ تھوڑی سی جدت کریں, اور بہت سارے جو ریسٹورینٹس ہیں انہوں نے ایڈجسٹ بھی کیا. ادھر ڈیفینس کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہے بہت سارے ریسٹورینٹس نے آؤٹ ڈور جو ہے وہ ڈائننگ شروع کر دی ہے, ٹیک اوے ہے, تاکہ کم سے کم روزگار پہ اثر ہو. لیکن یہ انڈور کھانے کی جو چیز ہے, چاہے وہ شادی ہو یا وہ ریسٹورینٹ ہے, وہ اتنا ہائی رسک ہے کہ اس ایک ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹی کو ہمیں کرنا پڑا. سو آخری سوال لے لیں سر, آخری سوال اس کے بعد. ایک سوال میرا رہ گیا تھا, آپ نے اسٹیل مل کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کیا تھا جو بڑی ویڈیو آپ کی وائرل ہو جاتی ہے, وہ ابھی بھی دکھا دیں, وہ ابھی دکھا دیں بے شک. معاملے پر آپ کا کیا اسٹانس ہے بننا ہے؟ دیکھیں اسٹیل مل کا ون لائنر میں سمپل یہ بھائی, اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ مل چل سکتی ہے, یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ مل بند ہو, اور آج بھی وہی اسٹینس ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس دن حماد اظہر سے پوچھ رہا تھا, کیونکہ وہ انڈسٹریز کے نیچے آتا ہے, تو حماد سے میں لاسٹ ویک پوچھ رہا تھا, اور پھر اس کے بعد محمد میاں سمرو جو پرائیویٹائزیشن منسٹرز ہیں ان سے بھی بات ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ اگست کے مہینے کے اندر اس کے اندر آ جائیں گی. 4 کمپنیز ہیں بین الاقوامی کمپنیز جو اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. تو میرا موقف آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھا, یہ اسٹیل مل چل سکتی ہے, یہاں پہ لوگوں کا روزگار ہو سکتا ہے اور یہ ویلیو ایڈیشن کر سکتی ہے. آپ کچھ تسلیم کرتے رہے ہیں, آپ کی 2 پچھلی حکومتیں نواز شریف اور زرداری صاحب کی حکومتیں تسلیم کرتی رہی کہ کراچی معاشی ہب ہے, کراچی کما کر پاکستان کو دیتا ہے, کراچی کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہاں کے لیے آوازیں بلند ہوتی ہیں, جب حکومت میں آتے ہیں تو کراچی کے لیے کوئی ترقیاتی پیکیج نہیں ہوتے, اور جو اعلان ہوتے ہیں اس پہ عمل ہی نہیں ہوتا.
कराची बद से बदतर होता जा रहा है। आप खुद इस शहर के में रह चुके हैं, कभी अर्सा यहाँ गुजारा है आपने, आप खुद तस्लीम क्यों नहीं करते और आपकी हुकूमत क्यों नहीं तस्लीम करती कि कराची अगर बेहतर नहीं होगा तो पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा? कराची कब इसकी किस्मत कब बदलेगी? अच्छा जी, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये हम हमेशा से कहते रहे हैं और हम आज भी कहते हैं। अभी तो आपके सवाल के ऊपर दो पहलू आते हैं, मैं दोनों पे। पहली बात तो आपने कहा कोई पैकेज का ऐलान नहीं होता। मेरे तो काबीना की मीटिंग के अंदर कुछ कॉलीग ने कहा कि ये सारे पाकिस्तान का पैसा कराची क्यों लेके जा रहे हो, और मैंने उनको साबित किया एदादो शुमार से कि जितना हमने पैकेज ऐलान किया है वो कराची का हक बनता है। ये शहर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है, तो पैकेज क्यों नहीं होता ये तो आप मानना पड़ेगा, पैकेज होता है, उस पर कुछ काम नहीं होता। सर अमल दरामद मैंने आपको बड़ी तफसील से जवाब दे दिए। मेरी अब आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, उस दिन जिस दिन ग्रीन लाइन चलेगी ना, तो आप चलेंगे मेरे साथ उस बस पे और इसी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और आप कहेंगे हाँ वाकई में जमीन पर भी काम हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं महमूदाबाद में क्या काम हो रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। ये दूसरे केसीआर और वो जो है वो तो जाहिर अभी प्लानिंग स्टेज पे है, तो उधर जमीन पे काम नहीं है, वो आपको 3-4 महीने में वो भी नजर आ जाएगा। जो कराची की बिजली बहुत बड़ा मसला रहा है कि नहीं रहा है? बिल्कुल रहा है ना। कराची के अंदर मुझे बता दें कि पिछले 12 साल में बिजली के कितना इजाफा हुआ था, और मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ इस साल के अंदर, अगले ये अप्रैल में बैठे हुए हैं, मैं मई की बात कर रहा हूं, बहुत आगे की नहीं बात कर रहा, 450 मेगावाट लोकल प्रोडक्शन यहां स्टार्ट होगी, 600 मेगावाट एनटीडीसी के सिस्टम से 1000 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं, और 3 साल के अंदर 2100 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं। सर ये बड़ी बड़ी चीजें, ये छोटी चीजें नहीं है। सर आखिरी करते, हम तो इनके पास आए थे। 630 अरब रुपए का जो क्वांटम है, उसके हिसाब से जो आप 3 साल का प्लान कर रहे हैं, वो उस क्वांटम के प्रोजेक्ट नहीं आप बता पा रहे। सर मैंने तो आपको एक 5 नाम लेके प्रोजेक्ट बताया यार। पहली बात तो मैं ये भी कई दफा बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, उसमें सिर्फ केसीआर ही 300 अरब रुपए का है। उसके अंदर जो आपका K4 है वो तकरीबन 70 अरब रुपए का है। आपका फ्रेट कॉरिडोर जो है वो 130 अरब रुपए पे ऑलरेडी दे चुका हूं। इसी तरह ये जो कार वाले हैं डॉलर बढ़ता है तो कम्पीट कर रहा हूँ, डॉलर बढ़ता है तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं। इस तरफ थोड़ा सा माइन्यूटली देखने की जरूरत है कि जब प्राइस इंटरनेशनल कम हो तो वो फिर कम भी हो। ठीक, जायज बात। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस मीडिया का, आपने सवाल किया और बड़े तफसील से वजीर साहब ने उसका जवाब दिया। मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप अपना इक्विपमेंट यहाँ छोड़ें और हमारे इन हाउस हमारा सेशन है उसको शुरू करें, और उसके बाद भी आपसे मुलाकात हो जाएगी। इक्विपमेंट ले जाने मैडम, उनको इधर ही रुकना पड़ेगा। इक्विपमेंट ले जाने चलो, इतनी देर में उठाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, इतनी देर में उठाते रहेंगे साथ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीपैक के पहले सनती जोन में चीन ने सरमायाकारी का आगाज कर दिया है और इस मंसूबे से पाकिस्तान में रोजगार के मजीद नए मौके पैदा होंगे, मईशत में भी इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी है और कोशिश है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल किया जाए।